برطانیہ کی معروف خاتون سالیسیٹر رومانا کوثر نے دنیا فورم میں گفتگو کرتے ہوئے برطانوی امیگریشن کے نئے قوانین اور پالیسیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حالیہ امیگریشن نظام میں تبدیلیوں کے اثرات براہ راست طلبہ، ورک ویزا اور فیملی ویزا درخواستوں پر پڑ رہے ہیں، جس سے ہزاروں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ امیگریشن قوانین میں یہ تبدیلیاں کیا ہیں اور درخواست گزاروں کے لیے کیا احتیاطی نکات ضروری ہیں، آئیے جانتے ہیں رومانا کوثر کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں مسیح برسلان۔ 2026 آنے سے پہلے برطانیہ نے امیگریشن پالیسیز جو ہیں ان میں تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ ان کا اعلان کیا، اور یہ وہ دور ہے جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ورک پرمٹس پر برطانیہ میں آئے پچھلے کچھ سالوں میں، اور انہوں نے اگلے کچھ اور سالوں میں یہاں کا مستقل رہائشی ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حکومت برطانیہ کی طرف سے سخت پابندیاں اور نئے قوانین جو ہے ان کا اعلان کیا گیا، جس کو لے کر ابھی تک لوگ جو ہیں ان میں پریشانیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ بات کرنے کے لیے ماہر قانون رومانا کوثر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم رومانا۔ آپ سے پوچھے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے کچھ ہفتے سے آپ بہت زیادہ مصروف ہوئی ہوں گی لوگوں کے سوال اور ان کے جوابات دینے میں۔ آج ہم انہی امیگریشن قوانین کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایسی کیا ضرورت پڑی کہ حکومت برطانیہ کو اتنے ایکسٹریم میئرز جو ہیں وہ لینے پڑے اور اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ جیسے آپ نے کہا کہ ویو ہیڈ سو مینی انکوائریز۔ ابھی جب سے یہ اناؤنسمنٹس ہوئی تھی کہ یہ چینجز آئیں گے اینڈ آف 2025، تب سے لوگوں میں ایک پینک کریٹ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں امیگریشن رولز میں اب کیا چینجز آئیں گے، ویزاز بند کر رہے ہیں، اب کوئی یہاں پہ آ نہیں سکے گا، اس طرح کی نیوز سب جگہ سب سن رہے تھے۔ تو زیادہ لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ہی یہاں پہ یو کے میں آ چکے ہیں ان کو کیا ہوگا، ان کا کیا ویزے کا کیا ہوگا، وہ ایکسٹینڈ کر پائیں گے کہ نہیں، ان کے اسکل ورکرز جو 5 ایئرز روٹ پہ ان کو 10 ایئرز ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو بہت ہی ایوری کیٹیگری میں یہ بول رہے تھے کہ اس میں چینجز آئیں گی۔ تو یس دیر واز اے بگ ہائپ۔ اگر ہم کچھ مہینے پیچھے جائیں، دیر واز جیسے ہوم سیکرٹری نے اویز بولا تھا کہ ان کی کوشش تھی کہ جو امیگریشن ہے، مائیگریشن جو ہے اس کو لمٹ کیا جائے یو کے میں۔ اوور دا لاسٹ 3-4 ایئرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکل ورکر رولز پہ بہت سارے لوگ اسپیشلی کیئر ورکرز اسکل ورکر رول پہ یہاں پہ یو کے میں آئے، اب ان کے پاس جابس نہیں ہیں۔ تو the intake of migration was extremely high. They were trying to limit it, and that was the purpose why I believe Home Secretary نے کچھ نہ کچھ ایسے بولنا تھا تاکہ جو فیوچر میں آنے والے لوگ ہیں وہ پہلے سوچ کے یہاں پہ آئیں کہ یہاں پہ ان کے آپشنس کم ہوں گے، وہ یہی دکھانا چاہتے۔ اینڈ آلسو اسائلم روٹ کے لیے بھی وہ یہ شو کرنا چاہتے کہ لوگ یہاں پہ ایزی روٹ لے کے سمجھ کے نہ آئیں، اسپیشلی جو انلیگل لوگ آتے ہیں بائی بوٹ۔ تو اس مائیگریشن کو لمٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹس پرپوز کی ہیں۔ فی الحال یہ پرپوزلس ہیں، ابھی کوئی ایسے رولس امینڈ نہیں ہوئے ہیں، ابھی رولس چینج نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ ابھی تک ساری اسپیکولیشنز ہیں، باتیں ہیں کہ اب ہوگا۔ کمنگ فرام اے لیگل ایکسپرٹ، یہ کب امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ہونے سے پہلے یہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بھی لا پاس ہونے سے پہلے یہ جاتا ہے تھرو پارلیمنٹ ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز میں ڈسکشنز پہلے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی جس اسٹیج پہ بھی ہے کہ اینڈ آف فیبرری کنسلٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ فور ناؤ از کنسلٹیشن اسٹیج۔ لوگوں نے اس کے اوپر پٹیشنز بھی کی ہیں کہ جو فار ایگزامپل 5 ایئرس to 10 ایئرس روٹ پہ چینج نہ کیا جائے because it will affect a lot of people۔ تو اس کے اوپر لوگوں نے پٹیشنز بھی کیے کنسلٹیشن کو اسٹاپ کرنے کے لیے۔ تو جب یہ فائنل ہو جائے گا کنسلٹیشن، جو ہوم آفس گورنمنٹ ہے وہ اناؤنس کرے گی کہ ان پرٹیکولر کون سے رولس فردر پارلیمنٹ میں رکھے جائیں گے۔ So even within Parliament, they will review. There will be debates. People can raise issues against them. اگر MPs اور جو بھی ہیں وہ اس کے اوپر ریز کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ laws pass بھی نہ ہو۔ تو ابھی اس میں یہ 100% نہیں ہے، but yes definitely they will review a lot of areas within the immigration laws. چینجز آئیں گے، لیکن کیا آئیں گے وہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اینڈ کب تک آئیں گی یہ بھی ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب ایک بار۔ اچھا، اس سے پہلے ایسا دیکھنے میں آیا کہ ہر سال گورنمنٹ امیگریشن قوانین میں تبدیلی کرتی ہے، کبھی سختی کرتی ہے، کبھی نرمی کرتی ہے، لیکن وہ جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس ڈیٹ آنورڈز یا اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ جو دی جاتی ہے اس کے آنورڈز ہوتے ہیں۔
تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایسے قوانین جاری کیے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی بولا کہ ہم جو لوگ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں ان سب لوگوں کے اوپر یہ قوانین امپلیمنٹ کریں گے. یہ فیئر انہوں نے بولا ایسا ہے, لیکن they haven't specified کہ exactly کون سے روٹس میں یہ ہوگا. I agree with you, it's not fair. Definitely یہ fair نہیں ہے, because کبھی بھی پاس میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی امیگریشن رول چینج ہوا. ایون اگر ہوم آفس کی فیس بھی جب انکریز ہوتی ہے, اٹس اپ ٹو دا ڈیٹ, سو اینی ون اپلائنگ آفٹر دیٹ, لوگوں کو ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے. ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. ایون کچھ رولز میں ہم نے دیکھا ہے ود ان اے ویک ڈیڈ لائن چینج ہوئی ہے, مطلب رولز چینج ہوئے ہیں. لیکن وہ اس کے بعد کیا نا, ریورس کبھی بھی نہیں کیا جاتا کہ پاسٹ میں جا کے جو لوگ جب اس ملک میں آ رہے تھے تو جو انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے, اگر وہ آ گئے ہیں تو وہ لا ان پہ اپلائی نہیں ہوتا, نئے آنے والے لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ابھی اس پوائنٹ پہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ رولز رکھے جائیں گے, ڈیفینیٹلی پیپل ریز اگینسٹ اٹ. اٹ ول بی انفیئر, اینڈ پہلے سے ہی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ وہ چیلنج کریں گے ڈیسیجن. اگر ہوم آفس کی ایسی کوئی ڈیسیجن ہو یا لو پاس ہو جائے جس سے انڈیویجولی آپ افیکٹ ہوں گے, یو کین چیلنج اٹ. بیکاز فار ایگزامپل کوئی 5 ایئرز روٹ پہ already آیا ہو, وہ یہی پلان کر کے آیا ہوگا کہ 5 ایئرس تک انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. They probably brought family with them, sponsored the family, so they will have the opportunity to raise it with the High Court. Options, consider کیے جائیں گے اس ٹائم. اچھا, ایک اور اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں, یہ تو ویری فرسٹ ایک آپ اس کو جب سنتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ ڈر جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ جس کا امیگریشن سے کوئی نہ کوئی لنک ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایونیوز ایسے رکھے ہیں کہ جو آپ کو لیوے بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کمیونٹی سروس کیا ہے تو آپ کا 1 سال ریڈیوس ہو جاتا ہے اس 10 سال میں سے. اگر آپ نے ایک ہائر لیول انگلش لیول کورس کیا ہے تو آپ کے 2 سال اس سے ریڈیوس ہو جاتے ہیں. سو ایسے بہت سارے ایزی ایونیوز ہیں کہ جن کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ اپنا ٹرم ریڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن ڈو یو ناٹ تھنک کہ گورنمنٹس فیل ٹو ایکسپلین دیٹ ٹو پیپل اینڈ دیٹس وائی دی پینک از؟ Definitely, I think, like I said, انہوں نے بس ایک hype create کر دی کہ these are the rules changing, and I think in the community as well ایک misinformation دی جا رہی تھی. جو لوگ solicitors ہیں بھی نہیں, وہ بھی میں بھی wrong advice دے رہے ہوں گے. تو اس طرح سے لوگوں کو بہت مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے کہ ایگزیکٹلی رولس کیا ہوں گے. کچھ لوگ, I mean, with clients we have clients every day, they were immediately contacting us and saying the rules really changed. Am I an officer now? So, اس طرح کی hype وہ create ہو گئی تھی. So, اس کو clear کرنے کے لیے, as solicitors, we've tried to get the message out there and advise people as much as we can. But, it's up to how the government should have clearly set out that these are the rules that may be implemented, and they're not implemented yet. The proposals, آپ نے دیکھا ہوگا the white paper, that was quite detailed, and a lay person may not understand those rules. So اگر ہم آپ کی زبانی اس کو ایسے کنکلوڈ کریں کہ جتنی چیزیں سخت لگ رہی تھیں یا جتنی بتائی جا رہی تھیں وہ اتنی ایکسٹریم نہیں ہیں. Definitely not. جیسے آپ کہہ رہے کہ 5 years 10 year rule, اگر جو چیزیں اس میں ایکسیپشنز دی جا رہی ہیں, most people are already doing that anyway. They're working, they're paying tax. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے, اگر especially criminal offense, اگر آپ کا کوئی criminal offense نہیں ہے تو وہ بھی exemption میں آ جاتا ہے. If you do come across you commit any criminal offense, so it would decline the amount of time you need. So it just depends on the circumstances. So everybody's situation is different, but overall جتنی بری طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا وہ اتنا برا نہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم رومانہ. یہ تھی رومانہ کوثر جنہوں نے بڑی تفصیل سے نئے امیگریشن قوانین جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ابھی اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, پارلیمنٹ میں بحث ہونی ہے, اس کے بعد ایک پریکٹیکلی جب یہ لا بنے گا اور اس کی ایک ڈیٹ دی جائے گی کہ اس ڈیٹ سے یہ قوانین جو ہے وہ لاگو ہوں گے. اور جتنا سختی سے اور جتنی ایکسٹریم سے اس کو بتایا جا رہا تھا یہ اتنے برے قوانین نہیں ہیں. یہ برطانیہ کے لیے, برطانیہ کے لوگوں کے لیے اور یہاں کی عوام کی بہتری کے لیے بنائے.